إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 20 اور 21 شعبان المعظم 1432 ہجری کی درمیانی رات ہے اور 23 جولائی 2011 ہے. آج انشاءاللہ ہماری تفسیر کا 38واں لیکچر ہوگا 38. اور آج انشاءاللہ تعالی ہمارا پارہ نمبر 3 بھی مکمل ہو جائے گا. ابھی تک یہ صرف 3 پارے مکمل ہوں گے 38 لیکچرز کے اندر، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے یہ کوشش کی کہ جن جن آیات پر اختلافی موضوعات آ رہے ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا جائے. اور ہماری پیس تقریباً 5 سے لے کے 10 آیات تک روزانہ رہی ہے. اب چونکہ بڑے بڑے اختلافی مسائل تقریباً مکمل ہو چکے ہیں چند ایک کے علاوہ، تو آج سے میں کوشش کروں گا کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ آیات کور کرنے کی کوشش کروں تاکہ ہماری پیس تھوڑی تیز ہو جائے. اور جہاں کہیں ضرورت پڑے گی میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بھی عرض کروں گا، اور جہاں پر موضوعات میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں میں حوالہ دے دوں گا کہ فلاں جگہ میں نے یہ چیز ڈسکس کر لی ہے، کیونکہ روزانہ اس چیز کو ڈسکس کرنا کافی مشکل کام ہے اور بعض اوقات بوریت بھی ہو جاتی ہے. پچھلی دفعہ میں نے سیدنا خضر علیہ السلام کے متعلق جو مسکنسیپشنز چل رہی ہیں ان کو ایڈریس کیا تھا، اور اس میں نے تقریباً 4 موضوعات کے اوپر گفتگو کی تھی خضر علیہ السلام سے ریلیٹڈ. بیٹا گفتگو نہ کرے، کوئی آپس میں گفتگو نہ کیا کرے، میری توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. یہ میرا مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے خبریں تو سنانی نہیں جیو کی طرح کہ میں تو دیکھ کے پڑھ دوں گا. میں تو چیز کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے فیس ایکسپریشنز کے ساتھ آپ کو سمجھ بھی آ جائے وہ بات. تو پچھلی دفعہ خضر علیہ السلام سے متعلق میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی. اس میں نے پہلی چیز یہ کلیئر کی تھی کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں، ولی نہیں ہیں. اور اس کے ثبوت میں نے سب سے بڑی بات یہ پیش کی کہ چونکہ خضر علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے استاد ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کا استاد ہو. یہ نبی کی شان کے ہی منافی ہے. نبی کا استاد نبی ہو سکتا ہے. دوسری دلیل یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جہاں پر ذکر کیا تو دونوں کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام ذکر کیا ہے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو پروفٹ مانتے تھے. اور اس کے بعد میں نے یہ ڈسکس کیا کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو موت نہیں آئی، ان کا رد کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کرام کے لیے ایمان لانا فرض تھا. اگر کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں زندہ ہوتا دنیاوی زندگی کے ساتھ تو اس پہ فرض تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلانیہ ایمان لے کر آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال میں جنگوں میں شریک ہوتا. اور پیچھے آیت گزری تھی کہ جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو تم ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لے کر آنا. کسی ضعیف سند سے بھی یہ بات ثابت نہیں کہ کبھی خضر علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں
یا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت کی ہو، لہذا یہ عقیدہ بالکل فاسد ہے، ورنہ خضر علیہ السلام اپنی نبوت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے اگر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے۔ تو انبیاء کے لیے یہ چیز ناممکن ہے، محال ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کرے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر یہ تھی اسی کانٹیکسٹ میں کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اس وقت جو شخص بھی روئے زمین پر، روئے ارض پر زندہ ہے، 100 سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی اس کو موت آ جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جتنے لوگ بھی زندہ تھے وہ 100 سال کے اندر اندر فوت ہو گئے، اور صحابہ کرام کا قرن ختم ہوا۔ قرن کہتے ہیں عربی میں زمانے کو، تو صحابہ کرام کا قرن، ان کا زمانہ وہ ختم ہو گیا 100 سال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد۔ چوتھی چیز اس کے اندر یہ کہ کئی صوفیاء ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں خضر علیہ السلام ملتے ہیں، اور خضر علیہ السلام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی تھی، اور وہ اس بنیاد کے اوپر شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل معرفت ہیں، اور جب ان کا رد کیا جاتا ہے کتاب و سنت سے تو وہ کہتے ہیں علم بس کریو یار، حالانکہ ہمارے پورے کا پورے دین کی بنیاد ہی علم پر ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت اہل علم کو ہے، علم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ علم کی تذلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں جی شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، بھائی یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ شیطان عالم تھا، شیطان بہت بڑا جاہل تھا۔ عالم ہوتا، عالم جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ عالم تو سارے فرشتے تھے جنہوں نے علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے وہ تو جاہل ہے، وہ عالم کہاں سے ہو سکتا ہے؟ شیطان کوئی عالم نہیں تھا، وہ جاہل تھا۔ تو یہ میرا اپنا گمان یہ ہے اور میرا یہ اپنا اجتہاد ہے کہ یہ جو خضر ان کو ملتا ہے یہ بیسیکلی شیطان ہے جس نے حضرت خضر علیہ السلام کا روپ دھاڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو کبھی بھی خضر آ کے نہیں ملے، نہ ان کی کوئی رہنمائی کی اس معاملے میں، ورنہ تو ہوتا کہ جب بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں اختلاف ہوا خلافت کے مسئلے میں تو خضر علیہ السلام وہاں آ جاتے، ان کو مشورہ دیتے آ کر، کوئی تو ایسا مسئلہ ہوتا، کسی صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث تو ایسی موجود ہوتی، تو کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ شیطان ہے، اور اس کے ثبوت میں وہ بھی حدیث ہے کہ ان صوفیاء کا یہ کہنا ہے کہ خضر علیہ السلام کی حکومت پانیوں پر ہے، پانی پر حکومت ہے حضرت خضر علیہ السلام کی۔ تو پانیوں پہ کس کی حکومت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی اجازت سے پانیوں پر شیطان کا تخت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 3 جلد کے اندر صحیح سند ظاہر صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا تخت پانی کے اوپر ہے، اور شیطان وہاں پر میٹنگ کال کرتا ہے، اپنے سارے چیلوں کو بلاتا ہے، ان سے ڈسکشن کرتا ہے آج تم نے کیا کیا کیا۔ تو کوئی چیلا آ کے بتاتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ گناہ کا کام کروایا۔ تو جو شخص اس کو یہ آ کر کہتا ہے، اس کا چیلا شیطان کا، کہ آج میں نے 2 میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، تو اس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس چیلے کو وہ گلے ملتا ہے کہ تم نے اصل کام کیا ہے، کیونکہ تمدن کی اور معاشرے کی جڑ کٹتی ہے میاں بیوی کے رشتے کے کمزور ہونے سے۔ میاں بیوی کا رشتہ کمزور ہوگا، لڑائی ہوگی، طلاق ہوگی، تو بچوں کا مستقبل خراب ہوگا، اور ایسے بچے پھر معاشرے کے لیے ناسور بنیں گے۔ نہ ماں کی طرف سے ان کی کوئی نگہداشت ہوگی، نہ والد کی طرف سے کوئی ان کی پرورش کے معاملے میں صحیح طریقے سے ان کو ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکے گا۔ تو شیطان کا تخت پانیوں پر ہے، اور یہی وہ خضر ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے، یہ شیطان ہے اصل میں۔ اور اس کانٹیکسٹ میں آپ کو ایک اپنا پرسنل واقعہ بھی سناتا ہوں۔ پچھلے سال 17 مارچ 2010 کو اسلام آباد میں نے اپنے گھر کے لیے بورنگ کا ٹھیکہ کیا ایک ٹھیکیدار کے ساتھ۔ اس سے یہ طے پایا کہ 40,000 روپیہ وہ لے گا اور 220 فٹ جو ہے وہ بورنگ کرے گا، کیونکہ وہاں کافی زیادہ، ہمارے یہاں جہلم میں تو 20 25 30 فٹ کے اوپر پانی نکل آتا ہے،
لیکن اسلام آباد میں پانی کی بڑی قلت ہے، تو 200 سے اوپر ہی جا کے پانی نکلتا ہے، اور اکثر اوقات نہیں بھی نکلتا. تو اس سے 220 فٹ جو ہے وہ طے ہوا. تو تقریباً 35 دن تک اس نے جو ہے وہ کھدائی کی، اور 220 فٹ جو ہے کھودا، پانی کا ایک ذرہ تک نہیں آیا تھا، ایون سیم بھی نہیں تھی زمین کے اندر. تو امید لگ جاتی کہ پانی نکلے گا. تو اس نے بورنگ کرنے سے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ بھائی حضرت خضر علیہ السلام کے نام کا بکرا دیں، کیونکہ پانیوں پہ حضرت خضر کی حکومت ہے. تو خضر علیہ السلام کے نام کا بکرا دیں گے تو تب پانی نکلے گا. اور جب پانی نہیں نکلا تو اس نے بغلیں بجانا شروع کر دی. اس نے کہا کہ جی دیکھا، میں نے کہا تھا خضر علیہ السلام کا بکرا دو ان کے نام کا. تو میں نے اس کو یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمانے والا ہے، کسی کی کوئی حکومت نہیں ہے، ایک ذرے کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا اس کائنات کے اندر. تو وہ کہنے لگا خضر علیہ السلام کی پانیوں پہ حکومت ہے. میں نے کہا خضر علیہ السلام جن کو تم کہہ رہے ہو وہ شیطان ہے، خضر علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں. کہتا جی آپ تو بڑے گستاخ ہیں. جیسا کہ گستاخی کا فتویٰ تو ہماری نوک پہ ہوتا ہے، جو بھی حق بات کرے اس کو گستاخ کہہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا گستاخ تو آپ ہیں جو کتاب و سنت کی تعلیمات کا مذاق اڑا کے تو ایسی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جس کو تم خضر سمجھتے ہو نا، اس کو اس کے سمیت زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتی، کسی کا پانی کیا روک سکتی ہیں؟ کوئی دنیا سے بڑا بزرگ اپنا پیشاب روک کے بتا دے. انسان تو اپنا پیشاب روکنے پر قادر نہیں ہے، کسی کا پانی یا روٹی کیسے یا رزق بند کر سکتا ہے؟ کہتا ہے تم تو پکے گستاخ ہو، تمہارا پانی نہیں نکلے گا. تو خیر جب میں نے بورنگ شروع کروانی تھی اس سے پہلے 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیونکہ ادھر علاقے میں پانی بڑا کم تھا. جب 220 فٹ تک بورنگ کر لی، پانی نہیں نکلا. اس نے کہا جی دیکھا. میں نے کہا تو کہتا جی اب تو وقت نکل چکا ہے، اب تم خضر علیہ السلام کے نام کا بیل بھی دو گے تب بھی پانی نہیں نکلے گا، تم نے گستاخی کی ہے. تو بورنگ کا ٹھیکہ ختم ہو چکا ہے. اب اگر تم نے مزید آگے بورنگ کروانی ہے تو 1500 روپیہ ایک دن کے چارج ہوں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، 1500 روپیہ ایک دن کا. تو اس نے اگلے دن پھر 1500 پر ڈے کے اوپر ٹھیکہ کیا. اگلے دن آ کر اس نے 8 فٹ جو ہے کھدائی کی، تو 228 فٹ جو ہے وہ بور ہوا، لیکن پانی نہیں نکلا. اس دوران وہ کہنے لگا جی ادھر ایک مائی ہے جی، وہ پانی دم کر کے دیتی ہے، وہ ایسے بور میں پھینکے تو پانی نکل آتا ہے. میں نے کہا یار تم میرا پانی نہ نکلے لیکن میں نے اپنا ایمان تو برباد نہیں کرنا. میرا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، پانی دینا نہ دینا یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یہ حرکت میں نے نہیں کرنی جو تم مجھے اس طرح اوٹ پٹانگ مشورے دے رہے ہو. اچھا اگلے دن جب دوسرا دن، پہلی دیہاڑی اس کو 1500 دی، اس سے اگلا دن آیا تو صبح سویرے 8 بجے جب اس نے بورنگ کا کام شروع کیا، روزانہ تقریباً وہ 12 گھنٹے بورنگ کرتا تھا. 35 دن تک کی اس نے، کیونکہ پتھر آتے ہیں اور بعض اوقات ایک پتھر کو ریموو کرتے ہوئے بھی 8-10 دن لگ جاتے ہیں، پتھر کو توڑنا پڑتا. وہاں 5 پتھر جو ہیں وہ ٹوٹے. اگلے دن آ کے اس نے صبح بورنگ کے لیے جیسے ہی پہلی دفعہ وہ بورنگ کا انسٹرومنٹ ڈالا تو پتھر کٹا، اور اس نے جب کھینچا تو 50 فٹ پانی نیچے کھڑا ہو چکا ہوا تھا. یعنی پتھر کے ہٹنے کے بعد پانی زمین سے نکلا. اور یہ پانی جو پتھر کے نیچے سے نکلتا ہے، یہ پانی کبھی بھی گرمیوں میں خشک نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ کے جسم میں بھی آپ دیکھیں کہیں سوئی داخل کرے تو خون نکلتا ہے، لیکن اگر وہ سوئی کسی رگ کے اوپر جا کے لگے نا تو خون بڑے پریشر سے نکلتا ہے. اس طرح زمین کے نیچے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا اور رگیں پانی کی بھائی ہوئی ہیں. اگر وہاں جا کے آپ کا بور اتر جائے تو وہ پانی بڑے پریشر سے نکلتا ہے اور کبھی خشک بھی نہیں ہوتا. وہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے، سیپیج کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ زمین کے نیچے جو دریا بہتے ہیں، جیسا زمین کے اوپر دریا بہتے ہیں اس طرح زمین کے نیچے بھی دریا بہتے ہیں جو کہ گلیشیئر سے چلتے ہیں، وہ ان کے ساتھ میچ کر جاتے ہیں. تو پانی نکل آیا. اس نے جناب صبح سویرے 8:30 بجے ہمارے چوکیدار نے فون کیا، جی مبارک ہو سر پانی نکل آیا. تو میں پھر شام کے وقت آفس سے فارغ ہو کے آیا تو وہ میں نے اس کو کہا چلو آج کا دن تم پورا کرو. وہ کہنے لگا جی پانی اتنے پریشر کا ہے کہ بوکی نیچے ہی نہیں جاتی ہے، اتنا زیادہ پانی ہے اور 50 فٹ پانی کھڑا ہے. تو میں نے اس کو کہا یار اگر دنیا میں کسی کا پانی حضرت خضر روک سکتے تو میرا روکتے، کیونکہ میں نے تو اتنی گستاخیاں کی تھی تمہارے حضرت خضر کے بارے میں جو شیطان ہے. وہ حضرت خضر تو فوت ہو چکے ہیں. تو پھر میں نے اس کو پھر توبہ کروائی، الحمدللہ اس کے عقیدے کی اصلاح کی. تو اس کی 12 مشینیں بورنگ کی اور وہ یہی کام کرتا ہے. وہ گولڈا شی والوں کے ساتھ اس کی بڑی عقیدت بھی تھی. تو
تو میں نے اس کو پھر بات سمجھائی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اوٹ پٹانگ ہے. اگر میں تمہارے کہنے پہ بکرا دے دیتا، اگر ضعیف الاعتقاد ہوتا، یا پانی دم لا کے پھینک دیتا، اس کے اندر پانی تو نکل نہیں تھا اور وہ ڈال دینا تھا بزرگوں کے کھاتے کے اندر. تو یہ استقامت دکھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں، بعض اوقات کسی عورت کو امید لگنے والی ہوتی ہے اولاد کی، اس سے جسٹ 1 مہینہ پہلے شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے، جی فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ، جس طرح یہ جیل میں پیر ہرا بنا ہے، جی پیر ہرے چلے جاؤ ہرے ہونے کے لیے. تو مجھے بتائیں یہ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کتے جو ہیں جن کے 5 10 بچے ہوتے ہیں، یہ کون سے دربار پہ جا کے تو اولاد مانگتے ہیں؟ سانپوں کے کتنے بچے نکلتے ہیں، یہ کس مزار پہ جا کے منت مانگتے ہیں؟ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ فرسودہ خیالات اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہیں. تو الحمدللہ 23 اپریل 2010 کو پھر جمعۃ المبارک کے دن یہ پانی نکلا. الحمدللہ اس کے بعد 1 سال سے یہ پانی اسی طریقے سے بڑی تیزی سے نکل رہا ہے، بلکہ قریب کے کتنے بور خشک ہو چکے ہیں لیکن وہ پانی نہیں خشک ہوا، کیونکہ قریب کے بور جو تھے وہ بزرگوں کی دعا سے نکلے تھے اور یہ بور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے نکلا تھا. کیونکہ جب کوئی شخص، جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ چیزیں تو اللہ کے لیے خاص ہیں، یہ ہمارے بتوں کے لیے خاص ہے، اور یہ جو اللہ کے لیے چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے بتوں کی بھی نیت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالصتاً میری نیت کرو، اگر اس کے ساتھ چیزیں ایڈ کرو گے تو یہ باقی چیزیں بھی اور اپنے بتوں کو ہی دے دو، میری بارگاہ میں کوئی ایسی چیز قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خالص توحید چاہتا ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ مینشن کیا گیا سورۃ الانعام کے اندر، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. یہاں سے وہ آیات شروع ہوتی ہیں جس کو کنکلوڈ کیا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پریورٹی بنایا ہوا تھا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے بارے میں بھی خواہش اور اپنی امت کے لیے بھی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ ٹاپ پرائورٹی اللہ کی ذات کو بنایا جائے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بنایا جائے. تو یہ خضر علیہ السلام کے متعلق بھی یہ مسکنسیپشن میں نے کلیئر کر دی. اب آیت نمبر 86 سے شروع کریں گے. سورہ آل عمران کا آخری صفحہ ہے پارہ نمبر 3 کے اندر. کیف یہدی اللہ قوما، مل گئی ہے جی سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت دے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا. یعنی ان کو ایمان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. جیسا کہ علماء یہود پہ یہ بات کھل چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ تورات کی پریڈکشن ہے، انجیل کی پریڈکشن ہے، جس کو میں ڈیٹیل سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے گریز کیا. وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور یہ خود گواہی بھی دے چکے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، سچ ہے. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی لے کے آئے ہیں قرآن کی صورت میں. قرآن کی ہر آیت اللہ کی ایک نشانی ہے. تو یہ تمام نشانیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو جان بوجھ کر ظلم کرے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اپنے مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبوت، اس کا انکار کر دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور دیوانہ اور نعوذ باللہ اس قسم کے کلمات کے ساتھ پکارنا، یہ ظلم ہے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے کہ جو حق کھل جانے کے باوجود
حق کھل جانے کے باوجود حق بات کو قبول نہیں کرتے. خالدین فیہا، اور وہ اسی پھٹکار میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو قیامت والے دن کوئی مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں. من بعد ذالک، اس کے بعد. واصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیں. صرف خالی توبہ نہ کر لیں جیسا کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ استغفار پھر وہی گناہ. نہیں، اسلام میں توبہ یہ ہے کہ اپنے گزشتہ گناہ پر توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا. یہ توبہ ہے. صرف استغفار کی تسبیح کھینچ لینا یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کامل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کیا جائے. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور اس کے بعد وہ اپنی اصلاح بھی کر لیں. ان کو قرآن پاک دے دیجئے پیچھے. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لہذا اس آیت سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اس کے لیے ہے جو سچے دل سے توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کرے. اس کے لیے غفور الرحیم ہے. جبکہ ہمارے معاشرے میں کام الٹ ہے. جو لوگ زیادہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور باغی ہوتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کس کے لیے غفور الرحیم ہے؟ خود قرآن آپ پڑھ لیں. غفور الرحیم اس کے لیے ہے جو توبہ کرے اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لے. جو ڈٹا ہوا ہے وہ تو شیطان ہے. اس کے بارے میں آگے آئے گا کہ ان کی ہدایت ان کے اوپر پکی اللہ کی مہر لگ چکی ہے، ان کو ہدایت بھی نہیں ملنے کی جو ڈٹے ہوئے ہیں. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد. ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. لن تقبل توبتہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. ہرگز، نیور. یہ لن کی انگریزی میں وہ ترجمہ ہے نیور. کبھی بھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی اصل میں گمراہ لوگ ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. جو بندہ ایمان لے آئے اس کے بعد کفر اختیار کرے اور پھر اس کو ایمان کی دعوت دی جائے، اصلاح کی دعوت دی جائے اور وہ اڑتا چلا جائے اور اپنے کفر اور انکار میں بڑھتا چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میں بھی ہدایت نہیں دوں گا. اور ایسے لوگ گمراہ ہیں. مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں. مسلمان کے لیے بنیادی چیز وحی ہے، وحی پر ایمان لانا، اور وحی کی دو بڑی صورتیں قرآن اور سنت ہیں. اب کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے. بخاری اور مسلم کے صحت پر پوری امت کا اجماع ہے. اب وہ ایمان والا ہے، اس کو سنت ماننی چاہیے، حدیث ماننی چاہیے، اور اس کو وہ چیزیں دکھا بھی دی جائیں تب بھی وہ اس چیز کو اڈاپٹ نہ کرے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ عقیدے میں اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے لیکن اپنے عمل سے کفر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کفر میں اضافہ ہی فرماتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال مولوی ہیں. مولویوں کو یہ بات پتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس چیز کے اوپر پردہ ڈالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ گمراہی ان کا مقدر بن جاتی ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی دفعہ ان پہ لگ جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ ہدایت نہیں پاتے. کیوں؟ کہ وہ جان بوجھ کر، ایک تو ہے عوام الناس، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر جانتے ہوئے کہ قرآن اور سنت میں کیا لکھا ہوا ہے اس کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں. تو ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو میں بھی ہدایت نہیں دوں گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہو جائے. لہذا یہاں سے یہ بات سمجھ آ جائے آپ کو کہ قرآن پاک میں جو بار بار یہ چیز ایڈریس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا عقیدہ ہی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جب انسان اس ہدایت کو سمجھنے کے باوجود اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دفع اس پر لگ جاتی ہے، اس کے بعد اس کے دل پر موڑ لگتی ہے۔ ورنہ تو قرآن پاک میں یہ چیز واضح طور پر ایڈریس ہے، سورہ عنکبوت کے آخری رکوع کے اندر آخری آیات میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم بالضرور ان کے لیے اپنے ہدایت کے راستے کھول دیں گے۔ اللہ کا تو وعدہ ہے کوشش کرنے والے کو ہدایت دینی ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو گمراہ کرے، یہ قرآن کا اسلوب ہی نہیں ہے۔ تو یہ جہاں پر آتا ہے کہ اللہ نے ان کو گمراہ رہنے دیا، یہ ایسا معاملہ ہو گیا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، پورا سال کلاس صحیح اٹینڈ نہیں کرتا، پڑھائی بھی نہیں کرتا، اور پیپروں سے ایک دن پہلے اس کا استاد یہ کہتا ہے کہ تو فیل ہو جائے گا، اور واقعی وہ فیل ہو جاتا ہے۔ قصور کس کا، استاد کا یا اس اسٹوڈنٹ کا؟ اسٹوڈنٹ کا، کیونکہ اس نے خود نہیں پڑھا، استاد نے تو اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کسی کی نافرمانیوں کے سبب کیا یہ فرماتا ہے کہ جس نے یہ کیا اس پہ میری یہ دفعہ لگ جائے گی، تو دفعہ لگ گئی تو اللہ نے نہ اس کو گمراہ کیا بلکہ اس نے خود اپنے لیے گمراہی خریدی۔ اس اسٹوڈنٹ کی طرح جو پڑھتا نہیں ہے، نیک اعمال اختیار نہیں کرتا، اس کا استاد کہتا ہے تو فیل ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایکسپرٹ اوپینین اس کے ڈیوائن وزڈم کے ساتھ، وہ تو ایکسپرٹ اوپینین 100% ڈیفینیٹ ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو انسان خود مجرم ہے۔ اور یہ جرم کی دفعہ کیوں لگتی ہے؟ جب انسان کو پہلی دفعہ حق پتہ چل جائے۔ اب سارے بھائی 7ویں پارے کا آخری صفحہ نکالیں، میں آج آپ کو قرآن کی ایک اہم ترین آیت بتانے لگا ہوں جو آج لوگوں کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہے، اس کو ایڈریس کیا گیا۔ 7ویں پارے کی آخری آیت، سورۃ الانعام، آیت نمبر 110، صفحہ نمبر بتائیں مجھے۔ 142 ہے جی صفحہ نمبر، ہاں 142، 142 اسی کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، آیت نمبر 110 یہ مل گئی سب کو؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، مل گئی یہ والی آیت؟ یہ قرآن پاک میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس ایشو کو ایڈریس کیا، پورے قرآن میں کسی جگہ بھی اس طرح ایڈریس نہیں ہوئی چیز ہے۔ یہ تو جو شخص قرآن پاک میں محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہ سارے خزانے کھولتا ہے۔ ادروائز چند آیات پڑھ لینے سے یہ 12 تقریریں یاد کر کے جمعے تو پڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تھیم نہیں سمجھ آ سکتی۔ اب اس تھیم کو سمجھیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو حق بات سے۔ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کیونکہ یہ لوگ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے، جب ان پر حق کھل گیا تھا انہوں نے حق بات کو سمجھ لیا تھا پہلی دفعہ کہ ہاں یار بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، سمجھنے کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو الٹ پلٹ دیں گے، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو بھی حق بات سے دور کر دیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کیونکہ اول مرتبہ، یہ اردو کا لفظ میں بھی ہے، اول مرہ، اول مرتبہ، پہلی مرتبہ جب ان پر حق کھلا تو انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو اس کی سرکشی میں، ان کی اس میں بھٹکتے پھریں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب حق کھلا تھا قبول نہیں کیا۔ یہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے بھی بخاری پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، آخر یہ کیوں نہیں اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان پر پہلی دفعہ حق کھلا اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا اتنے بڑے بڑے بزرگ ہمارے پاگل تھے، اور یہ بخاری اور مسلم یہ چھوکرا کل کا ہمیں بتا رہا ہے، ہم اس کی بات مان لیں، اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ یہ چھوکرے نے خود کتاب نہیں لکھی، یہ قرآن اور بخاری مسلم سے بات کر رہا ہے۔ تو حق کھلنے کے باوجود جب انہوں نے آنکھیں بند کر لی، اب اللہ کی مہر لگ گئی ان پہ۔ اب آپ ان کو 1000 آیات بھی بتائیں تو ان پہ بات اثر نہیں کرے گی۔ اگلی آیت آپ پڑھ لیں، اس میں 7ویں پارے کی اگلی آیت اسی کانٹیکسٹ میں ہے، 8ویں پارے کی پہلی آیت، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ،
اب اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں سامنے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور مردے نکل کے کلام کرنا شروع کر دیں ان سے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دی جائے جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئے گا، إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ کسی کو ہدایت دے دے، جیسے ابو سفیان، سب سے بڑا اسلام کا دشمن، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہیں اس نے رہنے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع پر اس نے تکلیف دینے سے گریز نہیں کیا. یہ اس کی مثال وہ ہے. آخری وقت میں ایمان ان کو نصیب ہو گیا فتح مکہ کے موقع پر. ورنہ اگر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا کوئی شکار شخص ہونا چاہیے تھا وہ ابو سفیان ہوتا، کیونکہ ابو جہل تو غزوہ بدر میں مر گیا تھا، اس کے بعد ساری جنگوں اور سازشوں کو لیڈ کیا ابو سفیان نے، لیڈر تو وہ تھا. ابو جہل تو پہلی جنگ میں ہی مارا گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایکسیپشن بنا دی کہ اس کو ہدایت دے دی. آج ہم احترام سے ان کا نام لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قدموں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہم، لیکن یہ مثال کے طور پہ یہ بات سمجھائی. لیکن یہ اصول نہیں ہے اللہ کا. اب کوئی شخص ایک حضرت عیسیٰ بن مریم کی مثال لے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے کہ بغیر باپ کے بھی اولاد دے دے حضرت مریم کو، تو کوئی عورت کے میں شادی نہیں کروں گی، حضرت مریم کو بھی تو اولاد ہوئی تھی مجھے بھی ہو جائے گی، تو وہ حضرت مریم کی ہوئی ہے، نہ ان سے پہلے کسی کی ہوئی ہے نہ ان کے بعد کسی کی ہوئی ہے. تو ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، لیکن رول وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب ان کے اوپر فرشتے بھی نازل ہوں سامنے، مردے نکل کے ان سے باتیں کریں. ان کی ڈیمانڈ تھی نا کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، اللہ پتہ مردے زندہ بھی ہو جائیں تب بھی ایمان نہیں لے کے آئے، کیونکہ مور لگ چکی ہے. مور کس وجہ سے کہ پہلی بات جب بات سمجھ آئی تھی اس وقت بات قبول نہیں. اسی لیے ہم اپنے بھائیوں کہتے ہیں کہ بھائیوں جب پہلی بات اٹریکٹ کرے اس کو فوراً ایکسپٹ کرے. ہمارے پاس ایک بھائی آئے تو دیوبندی مطلب فکر سے وہ تعلق رکھتے تھے، تو میں نے اس سے چیز ڈسکس کی. میں نے کہا یہ بتائیں قبروں سے مانگنا کیسا ہے؟ کہنے لگے شرک. میں نے کہا قبروں پہ روٹی مانگنا؟ کہتے ہیں شرک. اس طریقے سے میں نے کافی ساری باتیں ان سے پوچھی تو انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا کہ یہ عقیدے کفری ہیں. تو میں نے وہ سارے عقیدے اشرف علی تھانوی صاحب، قاسم نوتوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب اور امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتابوں سے نکال کے جب سامنے رکھے تو پریشان ہو گئے. کہتے ہیں میں علماء سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو میں نے کہا آپ تو فتویٰ دے چکے، علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ خود کہہ رہے ہیں قبر سے مانگنا شرک ہے. تو پھر کچھ عرصہ گزرا تو وہ کہتے ہیں جی مجھے جواب مل گیا ہے، قبروں سے مانگنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں بریلویوں کے ساتھ اس مسئلے میں. تو میں نے اب ان کے بارے میں ورڈکٹ دے دی ہے کہ انشاءاللہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی الا انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے، کیونکہ ان پہ حق کھل چکا ہے. ان کی مثال ان مولویوں کی سی ہے کہ جو بڑے بڑے علماء اس وقت ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے اتنے اتنے بڑے لوگ ہیں جن کو قرآن و سنت کا اتنا علم ہے، اس کے باوجود حق بات چھپا کر لوگوں کو باطل عقائد کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ہدایت نہیں ملنے کی، وہ بات تو سمجھ آ چکی ہے. اس کو میرے استاد ڈاکٹر سرار صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اور انہوں نے جو اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو دے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، سوئے بندے ہوئے اٹھ جاؤ اٹھ جائے گا، لیکن جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے زبردستی اس کی نیت ہی نہیں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے کی، اس کا باپ اس کو آواز دیتا رہے کہ بیٹا اٹھ جاؤ بیٹا اٹھ جاؤ، وہ تو پہلے ہی اٹھا ہوا ہے، اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی. تو جو آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہوا ہے اس کو کبھی بھی آنکھ نہیں کھلے گی کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ جائے، اور جو شخص سویا وہ جاگ جائے گا. تو ان علماء کی مثال ان لوگوں کی سی ہے کہ جن کو حق پتہ ہے لیکن وہ حق بات سے اناد کرتے ہیں، اسی لیے یہ بات قبول نہیں کرتے. الا انشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے کوئی ایکسیپشن ہو جائے تو الگ بات ہے. ادروائز یہ جتنے بڑے بڑے گمراہی کے پیشوا گزرے ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، بڑے بڑے علماء ایسے گزرے ہیں. غلام احمد قادیانی کی مثال ہے، ہدایت نہیں ملی، اس کو نہیں پتا تھا. میں حیران ہوں کہ وہ عالم ہو کر اتنا بڑا جاہل تھا. اس کی میں نے کتابیں پڑھی ہیں تو بخاری مسلم کے حوالے اس طرح دیتا ہے جیسے بخاری مسلم کا وہ حافظ ہے، اور وہ حدیثیں بخاری مسلم میں تو چھوڑ کے سیاستہ میں بھی موجود نہیں ہے. پتہ نہیں وہ کون سی بخاری وہ مسلم پڑھتا ہے.
وہی مرحم ہمارے مولوی کی طرح بخاری کے حاشیے پڑھتا ہوگا جو مولویوں نے خود تفسیریں لکھی ہوئی ہیں صاحب، تو سمجھتا ہوگا بخاری، اسی لیے اس پہ بخار چڑھا. تو یہ میں نے ایڈریس کر دیا. واپس آ جائیں. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لے آنے کے بعد. یہاں ایمان لانے سے مراد یہ کہ دل نے گواہی دے دی کہ بات ٹھیک ہے. ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں مزید بڑھے، کہ جس نے حق بات بتائی ہے کہ جی اس کو تو نہیں چھوڑیں گے ہم، اس نے ہمارے بزرگوں کو یہ کہہ دیا، اس نے کہہ دیا بزرگوں کو یہ کہہ دیا. اعلیٰ بزرگ جو ہے وہ خود اپنے اوپر ظلم کر کے گئے، ہم نے بزرگوں کو کچھ نہیں کہا. اگر اشرف علی تھانوی صاحب الامداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ لکھ گئے ہیں تو وہ اپنے اوپر ظلم تو خود کر کے گئے. میں نے تو نہیں ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہ لکھیں، اور میں نے اگر وہ غلطی نکالی ہے تو آپ کو یہ بات پتہ چل گئی، آپ پر واجب ہے آپ کہہ دیں یہ کفری بات ہے. ہم یہ نہیں کہتے ان پہ فتویٰ لگائیں، وہ تو اپنے مال کا حساب خود دے رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو مر چکا اس کو برا مت کہو. اگر وہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر پائے گا، اور اگر برا ہے تو اپنے حساب کو پہنچ چکا ہوگا. یہ لوگ اپنے حساب کو پہنچ چکے ہوں گے، ہم کیوں اپنا نامہ اعمال بھاری کریں ان کو گالی گلوچ دے کے. لیکن ان کے گناہوں کا بوجھ بھی تو ہم نہیں اٹھا سکتے کہ ہم ان کو رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے القابات حکیم الامت، اور میں تو کہتا ہوں یہ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو حکیم الامت کہتے ہیں جو مریض الامت ہوتے ہیں، امت کے سب سے بڑے مریض ہوتے ہیں، اور جن کی وجہ سے جو ہے وہ گمراہی کا مرض پھیلا ہوتا ہے، وہ مریض الامت ہوتے ہیں، حکیم الامت تو نہیں ہوتے وہ. اسی طریقے سے اگر ہیشت بہشت کے اندر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو وہ تو بزرگ وہ خود ظلم کر کے گئے، یا ان کے ماننے والے جو کتابیں چھاپ رہے ہیں اور کہتے ہیں معرفت دی گل ہے، تو ہم نہیں سمجھ آئے گی. ہر الٹی بات اس کو معرفت کا نام دے کے ہر کتے کو حلال کر لیا جاتا ہے. معرفت کی بات ہے. معرفت صحابہ کرام سے زیادہ کسی کو تھی؟ کیا سیدنا ابوبکر نے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، کسی صحابی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا؟ یہ 14ویں صدی کے ملا نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھواتے ہیں اور کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں، اور یہ جی علی بزرگوں کی گستاخیاں کرتا ہے. ہم ہر اس شخص کے گستاخ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے. ہم ہر اس شخص کا کفر کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتا ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ مومن کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1 اللہ اور اس کا رسول اس کو سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. نمبر 2 اس کی دشمنی اور دوستی کا معیار صرف اللہ کی ذات ہو جائے، کوئی بزرگ نہیں، کوئی مولوی نہیں، اللہ یا اس کا رسول وہ اس کے اندر ہی شامل ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ایک ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کا رسول ایک آرگینک ہول ہے اپنی دعوت کے اعتبار سے. پرسنالٹیز الگ ہیں، وہ خالق یہ مخلوق، وہ معبود یہ عابد، تو پرسنالٹیز الگ لیکن ایک آرگینک ہول. اور تیسری نشانی فرمائی کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، اس کو ایمان کی لذت ملے گی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور اسی حال میں ان کو موت آ گئی، وہم کفار، کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدى، تو ہم ان سے ہرگز نہیں قبول کریں گے ان میں سے کسی ایک سے بھی ملء الارض ذهبا، زمین کے برابر سونا بھی اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. جیسے دنیا کے اندر لوگ کوئی معاملہ کرنے کے لیے رشوت پیش کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا زمین کے برابر سونا بھی کوئی رشوت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو دے تو ولا وفتدا بھی، تو اس سے اس کا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وما لہم من ناصرین، اور ان کا وہاں کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بھی ان کے کام نہیں آئے گی جو جان بوجھ کر کفر اور شرک اڈاپٹ کریں گے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی،
ہر نبی نے وہ مقبول دعا اسی دنیا میں کر لی. میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں کسی قسم کا اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو. اس کو شفاعت نہیں پہنچے گی. باقی ہر شخص کے لیے میری شفاعت ہے, میرے امتی کے لیے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمانا. الحمدللہ ہمارے 3 پارے آج مکمل ہوئے ہیں. اب 4تھا پارہ ہم شروع کرتے ہیں اور سورہ آل عمران ہی چل رہی ہے. یہ بہت زبردست اور قرآن پاک کی مشہور ترین آیت ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکو گے. حتی تنفقوا, یہاں تک کہ خرچ کر ڈالو, مما تحبون, اس میں سے جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ نہیں کہ کوئی چیز بسیدہ ہو گئی یا خراب ہو گئی, استعمال کے قابل نہ رہی, اب اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے. ایسا نہیں. جب تک اپنی پسندیدہ چیزیں تم اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کرو گے, کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکو گے. اور اسی پر میں قیاس کرتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کی جوانی. جب تک وہ جوانی اللہ کو نہیں دے گا نا, کبھی بھی نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ نہیں حاصل کر سکتا. کیونکہ بڑھاپے میں تو ویسے ہی اولاد بھی گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دیتی ہے, اور اسی طریقے سے انسان کی بیوی بھی بات صحیح طریقے سے نہیں سنتی, تو اس وقت جا کے مسجد میں جا کے بیٹھ جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں. ہاں اچھی بات ہے, بہت بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں, اپنے جوانی کے پورشن میں, جب کہ انسان کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو, اس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنی جوانی دی جائے, اپنی جوانی کا ٹائم دیا جائے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے پروٹوکول, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اہمیت, اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. اور آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں 70% صحابہ ایسے تھے, 70%, یعنی سمجھے کہ 1,24,000 کے قریب صحابہ تھے کم و بیش. ان میں سے 80,000 سے لے کے 90,000 صحابہ ایسے تھے کہ جن کی عمریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 30 سال سے کم تھی. میری 34 سال عمر ہونے والی ہے. 30 سال سے کم عمریں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت. ایمان کا بلائے ہوں گے. سیدنا ابن عباس کی عمر 13 سال تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. سیدہ عائشہ کی عمر 18 سال تھی. سیدنا عبداللہ بن عمر کی عمر 22 سال تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے آئے. یعنی ان کی داڑیاں بھی پوری نہیں نکلی ہوئی تھی, جن کو ہم صحابہ کی وجہ سے ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کوئی بڑی سفید داڑیوں والے ہوں گے. وہ جوان آدمی ہی دعوت قبول کرتا ہے. بوڑھا آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے خیالات اور نظریات کو چینج کرنا. جوان آدمی میں جوش جذبہ ہوتا ہے, بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ بات ایکسپٹ کر لیتا ہے. تو اکثریت صحابہ کرام کی جوانی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو وقت دیا. تو اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے لیے, پرائورٹی والی چیز اپنے رب کے لیے خیرات کریں. کوئی بھی چیز خرچ کرنی ہے تو یہ سوچیں ہاں یہ چیز میں اپنے استعمال کے قابل سمجھتا ہوں تو ہاں اس کو دیں. وہ آگے چل کے میں آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ رمضان کا ڈیٹیل سے لیکچر آئے گا, اس میں بتاؤں گا کہ حضرت انس بن مالک کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ فدیہ دیا کرتے تھے. کافی بوڑھے ہو چکے تھے تو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے, گوشت کے ساتھ سالن پکا کے یہ اللہ کی راہ میں فدیہ دیا کرتے تھے. پرائورٹی والی چیز. ہم ہو سکتا ہے جناب کہ خود گوشت کھاتے ہیں اور جب اللہ کی راہ میں کوئی دینے کی باری آئے تو دال پکوا کے ساتھ نان اور دال تقسیم کر دیں یا حلوہ بنا کے تقسیم کر دیں, سستی والی چیز. تو صحابہ کرام کے لیے پرائورٹی کیا ہوا کرتی تھی؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.
اور دیکھو جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے. یہ کبھی بھی تمہیں خیال نہ آئے کہ میں نے تو اپنا اتنا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا, پتہ نہیں ہم جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو خبر بھی ہوئی کہ نہیں. تو ایسا کبھی بھی گمان نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور وہ ان تمام چیزوں کی جزا دینے والا ہے. جیسے سورۃ البقرہ میں پہلے ڈیٹیل سے عرض کر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک کر کے اس کو لوٹائے گا. اب ایک امپورٹنٹ چیز ڈسکس ہونے لگی ہے یہودیوں کے حوالے سے. یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی پر ہے, ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ بھی مانتے ہیں, تورات میں اور انجیل کے اندر ابراہم کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو, جیوز بھی مانتے ہیں, یہودی بھی اور کرسچنز بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی پر ہیں تو یہ اونٹ کے گوشت کو حلال کیوں سمجھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو اونٹ کا گوشت حرام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علمی جواب دیا, کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل, تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے. اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ, اور یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں, حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں علیہم السلام, ان کا لقب تھا حضرت یعقوب کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کے لیے تمام چیزیں حلال تھی, پاکیزہ چیزیں, الا ما حرم اسرائیل علی نفسی, سوائے ان چیزوں کے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خود ہی ناپسند تھی. انہوں نے اپنے اوپر خود کچھ چیزیں حرام کر لی تھیں. من قبل ان تنزل التوراۃ, اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی. ظاہر تورات تو بعد میں نازل ہوئی ہے, تقریباً حضرت یعقوب علیہ السلام کے 1200 سال کے بعد تورات نازل ہوئی ہے. تو بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پرسنل چیزیں جو ناپسند تھی ان کی وجہ سے انہوں نے اس میں ایسا غلو کیا کہ ان چیزوں کو انہوں نے حرام ٹھہرا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اونٹ کا گوشت ان کو پسند نہیں تھا تو انہوں نے اس کو اپنے اوپر لازم نہیں سمجھا. جیسے کئی چیزیں مجھے اب مثلا اوجری پسند نہیں ہے, لیکن اوجری ہے تو حلال ہے. مغز بھی نہیں میں کھاتا, مغز ہے تو حلال ہے. تو ان کی پرسنل انٹرسٹ کی وہ چیزیں نہیں تھی. بخاری مسلم میں آتا ہے گوہ جو ہے حلال ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پہ رکھی گئی, آپ نے فرمایا میں اس کو نہیں کھاتا, یہ میرے علاقے کی غذا نہیں ہے, آپ کو پسند نہیں تھی, لیکن صحابہ کرام نے کھائی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی حرام نہیں کی تھی, یہ صرف جسٹ ناپسندیدگی کی وجہ سے ان کی اولاد نے اس کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ, لے کر آؤ تورات, فَتْلُوهَا, اور تلاوت کرو اس کو, پڑھ کے دیکھو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. لاؤ تورات پڑھو, نکالو کی طرح تمہارے اپنا برہان لے کر آؤ, اپنی دلیل پیش کرو, تورات لاؤ, اس کو پڑھ کے دیکھو کہ بات صحیح ہے کہ نہیں. بتاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے؟ کہاں لکھا ہوا تھا؟ کوئی نہیں تھا لکھا ہوا. یہ تو مضمون سورہ نساء میں 160 نمبر آیت میں جا کے کھلے گا کہ ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان پر یہودیوں پر حرام کر دی تھیں. ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے فی نفسی وہ چیزیں حرام نہیں تھیں, یہ ان کو سزا دی گئی تھی. اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں دوبارہ سے حلال کر دی. پہلے بھی حلال ہی تھی, ان کی وجہ سے ان پر حرام کی گئی, برے کرتوتوں کی وجہ سے. اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک استاد کی حیثیت سے اپنے پروفٹ کی یہ تربیت کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات کرنی ہے تو کتاب کے ساتھ, علم کے ساتھ. آج جب ہم لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی لاؤ قرآن لاؤ پڑھو, اس میں کہاں یہ بات لکھی ہے, بخاری میں کہاں یہ بات لکھی ہے, مسلم میں کہاں لکھی ہوئی ہے, تو اس کے جواب یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی وہ علم بس کریو یار, اور شیطان کو بھی بڑا علم سی, کتابیں جو دین پہ آندا تے جناب تسی یہ بندہ خود ڈگری حاصل کر نہ لوے, میڈیکل کالج میں کیوں بندہ جاتا ہے, انجینئر یونیورسٹی میں کیوں جاتا ہے, یہ مثالیں دیتے ہیں. ان بدبختوں سے پوچھیں کہ انجینئر بننا فرض ہے بندے پہ, ڈاکٹر بننا فرض ہے, لیکن ہدایت تو ہر انسان پہ فرض ہے حاصل کرنا. لہذا ہر انسان میں اللہ نے اتنی کیپیبلٹی رکھی ہے کہ وہ ہدایت حاصل کر سکے, چاہے وہ موچی ہے, چاہے ڈاکٹر ہے, چاہے انجینئر ہے, چاہے ریڑی بان ہے, چاہے ان پڑھ ہے یا جاہل ہے, وہ ہدایت ضرور حاصل کر سکتا ہے. جس کو اردو پڑھنی آتی ہے قرآن کا ترجمہ اردو میں پڑھ کے ہدایت حاصل کر سکتا ہے.
یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے نظریات قرآن اور سنت کے خلاف ہوتے ہیں وہ اور طرف الجھا دیتے ہیں، اور مولوی کا کام ہی الجھانا ہے، الجھا کے آپس میں لڑائی کر کے فرقہ بازی پھیلا کے اپنی روٹیاں سیدھی کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے، پتہ ان کو بھی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہاں یہ اس چیز کا رد ہو گیا کہ علم بس کریو یار. اللہ فرماتا ہے ان اللہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کی معرفت اہل علم کو ہے، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. قرآن تو بار بار علم 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 کی بات کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں چھوڑو علم، کتابوں میں دین نہیں. اور بھائی دین ہے ہی کتابوں میں ہے، دین پرسنالٹیز میں نہیں ہے، دین کتابوں میں ہے. اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب قبر میں مردے سے 3 سوال کیے جائیں گے اور وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا تو فرشتے اس سے سوال کریں گے کہ تو سوالوں کے جواب کیوں نہیں دے سکا. یہ چوتھا سوال ہوگا جو مولوی نہیں بتاتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بخاری مسلم میں. تو وہ کہے گا جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہا کرتا تھا، سن سنا کے سننی. ہم کہتے ہیں پڑھ پڑھا کے سننی ہو، سن سنا کے سننا ہو جاؤ. پڑھ پڑھا کے سننی، سن سنا کے سننی نہیں. تو کہے گا کہ وہ میں بھی وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے. تو فرشتے اس کو قبر میں کہیں گے تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ وہاں یہ نہیں کہ کہ بزرگ کا دامن کرم کیوں نہیں تھا تھام لیا، کسی شیخ الحدیث کے ساتھ کیوں نہیں تھے چمٹ گئے. یہ نہیں کہیں گے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ مولوی نہیں بتائے گا، پتا ہو مولوی روٹی بند ہو جائے گی تو لوگ تو پھر بتائیں گے کہ بھائی آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے. تو اس لیے مولوی کبھی یہ بات نہیں بتائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز امت کو سکھا دی کہ اسلام میں علم پر بنیاد ہے. یہی فیتا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، میئرنگ ٹیپ. مثال کے طور پر یہ میرے سامنے ٹیبل ہے، ایک کہتا ہے اس کی لمبائی 3 فٹ ہے، ایک کہتا ہے 4، ایک کہتا ہے 5 فٹ. تو لڑائی کرنے کی بجائے فیتا مار کے چیک کرنا چاہیے، اور فیتا مارا جائے اور وہ 3 فٹ نکل آئے. اب سارے بندوں کو کہنا چاہیے 3 فٹ ہے، لیکن مولوی ایسے نہیں کرنے دیتے. وہ نکل بھی آئے بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ، تو وہ بجائے اس کو ماننے کے اور کہانی ڈال دیتے ہیں. اور حدیثیں اور بھی تھیں وہ ساری گم گئی ہیں. امام بخاری تو ہمارے مطلب کی حدیث لے کے نہیں آئے ہیں، نعوذ باللہ وہ منافق تھے، نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں شروع کرتے تھے. تو بھائی وہ گم گئی کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کو قیامت الدین یہ کہیں گے کہ وہ حدیثیں ہمارے تک پہنچی نہیں تھی، وہ گم گئی نہیں تھی، ہم ان پہ عمل کرتے تھے، تو جو آئی تھی ان پہ تو ہم نے عمل نہیں کیا. یہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو تو لتر ہی پڑھیں گے آگے سے. یہ کہنا یہ چیزیں گم گئی تھی یہ کفر ہے. اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف آل مائٹی اللہ ٹو پرزرو دس ریلیجن. اللہ کی ذمہ داری ہے اس دین کو محفوظ کرنا. دین سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس جس طرح تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت تک آنے والے آخری انسان تک بھی دین اسی طرح محفوظ رکھنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کے معاملے میں کوئی کسی بھی ذوق کا شکار نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. مولوی بے شک کہتا رہے یہ حدیثیں گم ہو گئی، وہ پہلی کتابوں میں تھی، وہ امام حنیفہ تک پہنچی، وہ اپنے ساتھ ہی قبر میں لے گئے. یہ کہتے رہے بے شک امام حنیفہ پہ جھوٹ باندھتے رہے رحمۃ اللہ علیہ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں ہے. آج اگر 2.25 ارب لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں یا اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کا کیا قصور ہے؟ ہم تو نہیں مانتے حضرت عیسیٰ کی یہ تعلیمات تھی. تو یہ تمام کی تمام چیزیں یہ لوگ فتنہ کھڑا کرتے ہیں. اب ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتویٰ بھی سن لیں. تو میں نے اس کو نام دیا اسلام کی ڈکشنری قرآن اور سنت. جیسے تورات حجت بنی اسرائیل کے لیے، ہمارے لیے حجت قرآن اور سنت اسلام کی یہ ڈکشنری ہے. جو چیز قرآن و سنت کے اندر ہوگی وہ ایکسیپٹیبل ہے، جو اس سے باہر ہوگی وہ ایکسیپٹیبل نہیں. اجماع امت کو حجت ماننا قرآن و سنت کو ماننا ہے، اور جہاں قرآن اور سنت اور اجماع کے اندر کوئی مسئلہ موجود نہ ہو وہاں پر قیاس کرنا بھی قرآن و سنت کو ہی ماننا ہے، یہ اس سے الگ نہیں ہے. لہذا اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے بنیادی ماخذ قرآن و سنت ہے تو اجماع اور اجتہاد بھی اس میں داخل ہوتا ہے، اس میں اس کی نفی نہیں کی جا رہی ہوتی، کیونکہ ایبسولوٹ قرآن و سنت ہے، یہ فکس ہے.
اجماع قیامت تک جاری رہے گا، اجتہاد قیامت تک جاری رہے گی، فکس نہیں ہو سکتا، فکس کتاب و سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، پس جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے، من بعد ذالک، اس کے بعد، اب کو تورات بھی آ چکی، اب بھی کوئی کہے نہیں تورات کے اندر یہ چیز لکھی گئی تھی، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے دین کی، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ یہودی بھی مشرک حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان کر، عیسائی بھی مشرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر، یا اللہ کے ہی ان کے بارے میں عقیدہ رکھ کر کہ وہ اللہ ہی ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ کہہ کر تثلیث کا عقیدہ بنا کر وہ بھی شرک کا شکار، اور مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باوجود شرک کا شکار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ تو یہ 95 نمبر آیات تک ہماری یہ آیات مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی آیات اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی ایڈریس کروں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ محفل سے اٹھنے کی دعا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔